السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 25 صفر 1444 ہجری مطابق 23 ستمبر 2022 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 11ویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا پیغام بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ آپ پر وحی کی شکل میں قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب آپ نہ صرف خود ہدایت یعنی صحیح راستہ پا چکے تھے، بلکہ اب آپ کو دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھانے کی ذمہ داری ملی تھی۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس دنیا کے بنانے والے نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا لیا تھا، اس لیے اب آپ کو بہت بڑا مشن دیا گیا، ایسا مشن جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اب آپ کو خدا کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا، سارے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا، سب کو ان کے سچے خدا کا پتہ بتانا تھا، اس لیے کہ ساری دنیا جھوٹے خداؤں کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کوئی نہ تھا جو سچے خدا کی عبادت کرتا ہو۔ اب یہ پیغام آپ کو ہر انسان تک پہنچانا تھا۔ آپ کی ذمہ داری بہت بھاری تھی، اس لیے جب پہلی بار آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے۔ گھبرائے ہوئے گھر واپس ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ایک عیسائی عالم تھے جنہیں نبیوں کی تاریخ اور آسمانی مذاہب کے بارے میں اچھی معلومات تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تفصیل پوچھی۔ پھر انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرائیں نہیں، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے تو وہی آپ کی مدد بھی کرے گا۔ آپ پر وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں پہلے سے خبر دی گئی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ مکے والے آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو آپ کی مدد کروں اور آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی اس بات پر تعجب ہوا کہ مکے والے مجھے نکال دیں گے۔ اس پر ورقہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوا کہ وہ فرشتہ دوبارہ بھی آئے۔ آپ نے اسی شوق کی وجہ سے غار حرا میں جانے کا سلسلہ چھوڑا نہیں۔ آپ اس کے بعد بھی جاتے رہے، لیکن کئی دن تک وہ فرشتہ نہیں آیا تو آپ بے چین ہو گئے۔ اسی بے چینی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہ فرشتہ دوبارہ وحی لے کر آیا تو آپ کے دل کو سکون ہوا۔ فرشتے نے آپ کو وضو کر کے اور نماز پڑھ کر کے دکھائی۔ آپ نے بھی اس کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ان دنوں آپ پر 2 نمازیں فرض کی گئیں، 2 رکعت صبح میں اور 2 رکعت شام میں۔ 5 نمازیں اس کے کافی سالوں بعد معراج کے سفر میں فرض ہوئیں۔ جاری دوسرا مضمون ہے تربیت اولاد کے عنوان پر، جس کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ بچوں کی تربیت میں ان 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ نمبر 1، بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ ان سے کہیں کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ جب ماں باپ خود اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنے بچوں سے کس منہ سے کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ غفلت والی زندگی کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور ایک جھوٹ 1000 جھوٹ اور غلط کاموں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ پر کسی طرح سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کریں۔ اس میں بھی کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ بچوں کے اس طرح کے بہانے کہ ہوم ورک کرنا ہے یا میں تھکا ہوا ہوں کسی صورت قبول نہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ ہوم ورک اور آرام بھی ضروری ہے، مگر نماز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز کے لیے بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے سمجھانا، ٹوکنا یا تھوڑی سختی کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ یہ نصیحت بھی ماں باپ تبھی کر سکتے ہیں جب وہ خود نماز کے پابند ہوں گے۔ فجر میں والدین سوتے رہیں اور اپنے بچوں سے نماز کی پابندی کی امید لگائیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، انہیں خدمت کرنا سکھائیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ ایسا بنائیں کہ وہ دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوں اور اس میں ان کو خوشی بھی ملے، انہیں اچھا لگے۔ آج کل کے بچے کسی کا کام کرنا یا کسی کی خدمت کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، جس کے برے نتائج خود ماں باپ کے بڑھاپے میں اکثر دکھائی دیتے ہیں۔
جب وہ بچوں کو خدمت کرنا سکھائیں گے تو وہ خود اپنے بڑھاپے میں اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ اسی طرح خدمت کرنے سے تکبر و گھمنڈ، انانیت اور دوسروں کو حقیر سمجھنے جیسی برائی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہم بچوں کی تربیت میں ان 3 باتوں پر دھیان دے لیں تو ہمارے بچے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لائق بن سکیں گے اور خود ہم گھر والوں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر، جس کا عنوان ہے نیکی کی ایک قسم، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نیکی کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریبوں کے کام آنا، پڑوسیوں، مسافروں، بیواؤں، یتیموں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، قیدیوں کو چھڑانا، آفت زدہ لوگوں کے لیے راحت پہنچانے کا کام کرنا، کسی کو تعلیم دے دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کا علاج کرا دینا، کسی کی شادی بیاہ میں مدد کر دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا وغیرہ وغیرہ۔ گویا اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت کو ہم نیکی سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ سب نیکیوں کی مختلف صورتیں اور قسمیں ہیں اور یہ سب بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں، لیکن نیکی کی ایک قسم اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، اور وہ ہے کسی کو گناہ گار ہونے سے بچا لینا۔ کوئی کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہے، ہم نے اس کو ظالم ہونے سے بچا لیا۔ کوئی کسی کی زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے سمجھانے سے وہ اس سے باز آ گیا۔ کوئی کسی کا حق مارے ہوئے ہے، ہماری نصیحت اس پر اثر کر گئی اور اس نے حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ کسی کے ذمے کوئی چیز باقی تھی، وہ بھول چکا تھا، ہم نے اس کو یاد دلا کر چیز والے تک اس کی چیز پہنچوا دی۔ کسی کے ذمے کسی کا پیسہ باقی تھا جسے صرف ہم ہی جانتے تھے اور پیسہ دیے بغیر اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارث سے کہہ کر ہم نے اس کا پیسہ دلوا دیا۔ کسی کی تجارت حرام طریقے سے ہو رہی تھی، ہمارے سمجھانے سے اس نے حلال طریقے سے روزی کمانی شروع کر دی۔ کوئی رشوت دیتا تھا، چغلی کرتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی پر بہتان لگاتا تھا، کسی کو ناحق ستاتا تھا، ہم نے ان کاموں کی سزا اس کے سامنے بیان کر کے اس کو ان حرام کاموں سے بچا لیا۔ تو یہ سب بھی نیکی ہی کی قسم ہے، لیکن افسوس کہ اس نیکی کی طرف سے ہم بڑے غافل ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا راستہ بتا دیں، نیکی یہ بھی ہے کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی ہم لوگوں کو روکیں، ان سے کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں جو انہیں جہنم میں لے جائے اور جن کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ مسائل: کھانا کھاتے وقت ٹوپی پہننا، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ سر مبارک ٹوپی یا عمامے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ٹوپیاں استعمال فرماتے تھے، اور ظاہر یہی ہے کہ کھانا تناول فرماتے ہوئے بھی سر مبارک ڈھکا ہوتا ہوگا۔ البتہ صراحتاً ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس میں کھانا کھاتے وقت خصوصیت کے ساتھ ٹوپی پہننے کا ذکر ہو، لہٰذا آداب میں سے یہی ہے کہ کھانا کھاتے وقت سر ڈھکا ہوا ہو، تاہم ننگے سر کھانا کھانا بھی درست ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹوپی پہننا لازم نہیں۔ یہ مسئلہ دارالافتاء بنوری ٹاؤن سے لیا گیا ہے۔ الجمعہ میگزین اپنے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کرنے کے لیے آپ اس موبائل نمبر پہ ایک میسج کریں تو آپ کے واٹس ایپ پر الجمعہ آپ کو بھیج دیا جایا کرے گا 6396810696۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔